کیا یہ نئے مراکز میں ان کو رکھا گیا, فیملیز کو آگاہ کیا گیا کیا؟ دیکھیے نئے لاز میں اب جو لاپتہ ہیں, سب سے پہلے تو بی ایل اے اپنی لسٹ دے دے نا کہ کتنے لوگ بی ایل اے میں ہیں. نہ باپ بتاتا ہے, نہ ماں بتاتی ہے, نہ چاچا بتاتا ہے. کیسے پتا کہ یہ انفورسڈ ڈسپیرنس ہے یا سیلف ڈسپیرنس ہے؟ کم سے کم اب ہماری طرف سے تو دیر از نو انفورسڈ ڈسپیرنسز بیکاز وی ہیڈ اے لا. اس لا کے تحت ہم نے ود ان 48 آورس اور 24 آورس وی ہیو ٹو انفارم دا مجسٹریٹ اینڈ دا فیملی بوتھ کہ دس جینٹل مین از ود اس, اس کی آج ہم ریمانڈ لینے جا رہے ہیں. سو ہم تو اس سے نکل آئے ہیں. اب جو سیلف ڈسپیرنس ہے, آپ کی توسط سے بشیر زیب کو کہتا ہوں کہ اپنی لسٹ بھیجو. جو مر جاتا ہے اس کی لسٹ تو بھیجتے ہو, زندہ کی بھی ذرا بھیج دو نا کہ کون کون لوگ ہیں وہ مسنگ ہیں. وہ بلوچستان کے لوگ مسنگ ہیں اور میں دیکھتا ہوں کہ اب ان مسنگ پرسنس کے بارے میں کون بات کرتا ہے. اب یہ سیلف ڈسپیرنسز کے بارے میں کون بات کرتا ہے؟ یہ ریاست کے خلاف ایک منظم پروپیگنڈا کے طور پہ اس مسنگ پرسن کو بھی یوز کیا گیا ہے. دس از اے پروپیگنڈا ٹول اگینسٹ اسٹیٹ آف پاکستان. اینڈ آپ اندازہ لگا لیں کہ آج میں کوئی جسٹیفائی نہیں کر رہا ہوں, ایک شخص بھی مسنگ ہو اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے, لیکن کیا ریجن میں صرف بلوچستان کے لوگ مسنگ ہیں؟ اور پھر انفورسڈ ڈسپیرنس, کیا صرف بلوچستان میں انفورسڈ ڈسپیرنسز ہیں؟ کون اسٹیبلش کرے گا کہ دس از انفورسڈ پرسن؟ کسی نہ کسی نے تو کرنا ہے. اس کے لیے یونائٹڈ نیشنز نے آپ کو بتایا کہ یہ اس کے لاز ہیں. سو میرا کہنے کا یہ مطلب ہے کہ اب ہمارے اوپر یہ الزام کم سے کم آپ نہ لگائیں. ہم نے تو اپنا لا بنا لیا, ہم جس کو بھی اٹھائیں گے اس کو اس لا کے تحت ٹرائل کریں گے. زین آپ کا سوال ہو گیا. فضل طواب جی یہ مرکز بن گئے ہیں, یہ سوال جی نوٹیفائی ہو گیا. اچھا سر, کل اے بی سی میں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے, ظاہر بات ہے پارلیمان کا بھی حصہ ہے. جب آپ نے سیمشن سنبھالی اس کے بعد ایک کمیٹی بنائیں گے کہ پارلیمان کو مشترکہ لیڈ لینی ہوگی, کہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم نے بات کس سے کرنی ہے, کس سے نہیں کرنی ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ اب تک پارلیمان جو ہے مشترکہ طور پر لیڈ نہیں لے چکی ہے کہ بات کرنی کس سے کس سے نہیں کرنی؟ دیکھیں یہ تو بڑی سمپل سی بات ہے. ہم نے تو ہمیشہ کوشش کی کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ سپریم ہے, اور پارلیمنٹ جب سپریم ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کا تو پہلے دن سے یہ موقف ہے کہ سپریم ادارہ پاکستان کی پارلیمنٹ ہے, اور پاکستان کے مسائل پاکستان کی پارلیمنٹ نے لیڈ لے کے اس کو حل کرنا ہے. اور بلوچستان کے کانٹیکسٹ میں اگر آپ دیکھیں کہ ہم نے جو رائٹس لیے ہیں, جو رائٹس لیے وہ پاکستان کے پارلیمنٹ سے لیے ہیں, وہ چاہے 18th امینڈمنٹ کی صورت میں ہوں, چاہے آغاز حقوق بلوچستان کی صورت میں ہوں, چاہے پروونس کی صورت میں ہوں, چاہے NFC کی صورت میں ہوں. جو بھی رائٹس بلوچستان کو ملے ہیں وہ پاکستان کی پارلیمنٹ سے ملے ہیں, بلوچستان کی پارلیمنٹ سے ملے ہیں. اب پارلیمنٹ نے لیڈ لینی ہے. بدقسمتی ہے ہماری کہ ہمارے ہاں پارلیمنٹ میں نے جو محسوس کیا ہے, مین سٹریم جو ہماری پارلیمنٹ ہے, مجھے معاف کیجیے گا, مجھے پلیز, میں مین سٹریم میڈیا, مجھے اندازہ ہے کہ اس سے کنٹروورسی جنریٹ ہوگی, لیکن مجھے کیا سچ نہ بولوں گا, مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے. میں غلط بھی ہو سکتا ہوں, کوئی مجھے اس پہ اختلاف کر سکتا ہے, لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ میری پارلیمنٹ بلوچستان کو لے کے کنفیوز ہے. پاکستان کا سب سے بڑا ڈاکومنٹ پاکستان کی کانسٹیٹیوشن ہے. کانسٹیٹیوشن کے بعد 2 بڑے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ آئے ہیں. ایک ڈاکومنٹ آیا ہے چارٹر آف ڈیموکریسی COD, اس کے بعد جو ڈاکومنٹ آیا جو کنسنسس ڈاکومنٹ ہے وہ نیشنل ایکشن پلان ہے. نیشنل ایکشن پلان میں کنفیوژن کا عالم اس سے اندازہ لگا لیں کہ وہ جو دہشت گردی ہے جو اسلام کے نام پر, جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے, خوارج جو دہشت گردی کر رہے ہیں, اس کو تو ہم نے اس ڈاکومنٹ میں دہشت گرد ڈکلیئر کر دیا. اور اس کو جو یہ بلوچیت کے نام پہ, سو کالڈ بلوچیت کے نام پہ, نہ یہ بلوچ روایات میں رہا ہے, نہ یہ بلوچیت سے ان کا کوئی تعلق ہے, نہ یہ بلوچ اپنے آپ کو کہلائیں, ان دہشت گردوں کو ہم نے اس ڈاکومنٹ میں بھی علیحدہ کر دیا. سو آئی ایگری, پارلیمنٹ کو لیڈ لینا چاہیے. ابھی تک پارلیمنٹ وہ لیڈ نہیں لے سکی ہے, ٹو بی آنیسٹ, اور یہ میری اوپینین ہے کہ پارلیمنٹ نے لیڈ لینی ہے. کس سے بات کر رہی ہے؟ دیکھیے مختصر سی بات ہے. بات تو بلوچستان کے کانٹیکسٹ میں ریاست, حکومت, میں بار بار پروونشل اسمبلیز میں کہتا رہا ہوں کہ جس نے ہم سے بات کرنی, جس شخص نے ہم سے بات کرنی ہے وہ آ جائے, ہمارے دروازے کھلے ہوئے. اب یہ تو نہیں ہو سکتا, مجھے یہ بتائیں کہ مجھے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کیا کہتا ہے کہ میں کس کے ساتھ کھڑا ہوں, مظلوم کے ساتھ یا ظالم کے ساتھ؟ اس کے ساتھ کھڑا ہونے کو مجھے کہتا ہے اس خاتون کے ساتھ کہ جس خاتون کے مسخیل میں بس سے اتار کے اس کے بیٹے اور اس کے شوہر کو بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا گیا. مجھے اس کی ننگ و ناموس کے ساتھ کھڑا ہونا ہے, مجھے اس مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. یہ کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی ہے میری. میں ظالم کے ساتھ نہیں کھڑا ہو سکتا. ہاں
اگر مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، اس سے خوبصورت بات کیا ہوتی ہے کہ کوئی بھی کانفلکٹ اگر مذاکرات سے ختم، لیکن کوئی مذاکرات آپ سے کرنا ہی نہیں چاہتا ہے تو کیا ان کو اجازت دے دے، لائسنس ٹو کل دے دے، کوئی لوگوں کو مارنا شروع کر دے؟ سر یہ چیز سر یہ جو قاضی کو گرفتار کیا ہے، 2 دن پہلے ایک پارٹی نے بقایا بیان دیا ہے، اس کے بھائی کو بے گناہ گرفتار کیا گیا۔ ایک دوسرا یہ کہ جو اسٹوڈنٹس ہماری یونیورسٹیوں میں تعلیمی اداروں میں پڑھ رہے ہیں، کیا ان کی نگرانی کے لیے بھی کوئی میکنزم بنا رہے ہیں؟ اب پہلے تو اس پارٹی کا نام بتائیں، پہلے تو اس پارٹی کا نام بتائیں۔ نیشنل پارٹی نیشنل پارٹی، جنگ اگر پرسو دیکھیں ممکن ہے کہ نیشنل پارٹی کے دوستوں کو پتہ نہ ہو کہ یہ، اس لیے میں نے آپ سے کہا نا کہ ایک سوال کے جواب میں کہ لوگوں کو تو اب یہ حیرانگی کی بات ہے نا کہ ایک پروفیسر پکڑا گیا ہے، پاکستان اسٹڈیز میں ہے اور یہ ہے، اب جب ریئلٹی ان کو پتہ چل جائے گی تو مجھے یقین ہے کہ وہ اس کی حمایت میں نہیں بولیں گے، کہ دہشت گرد کی حمایت میں کم سے کم نیشنل پارٹی تو نہیں بولے گی، کیونکہ نسیم جنگیان کو کس نے مارا؟ اسی طرح ان کے جو اور لیڈرز تھے، ڈاکٹر شفیق ازن جو سو اینڈ سو آن، بہت سارے لوگ ہیں وہ خود دہشت گردی کا شکار رہے ہیں، مجھے یقین ہے کہ اس دہشت گرد کی حمایت میں نہیں بولیں گے۔ دوسرا سوال آپ کا اسٹوڈنٹس کے حوالے سے تھا، دیکھیں 2003 میں اب آپ اندازہ لگائیں کہ قائد اعظم یونیورسٹی، پنجاب یونیورسٹی، بچے ہمارے پنجاب یونیورسٹی کا میں شکر گزار ہوں کہ 1 ارب روپے وہ ہمارے بچوں کو اسکالرشپ دیتے ہیں، ہمارے بچے وہاں جاتے ہیں اور وہاں جا کے یہ بلوچ کونسل ان کو دیکھا دیکھی، کسی نے پشتون کونسل بنا لی، کسی نے سرائکی کونسل بنا لی، یہ ایتھنک ڈویژنز ہیں اور یہ سب کچھ پلانڈ ہے، اٹ از ناٹ ان پلانڈ۔ ایک بچہ امیجن کریں کہ اگر ڈیرہ بگٹی سے، گوادر سے، تربت سے، من سے، کولو سے، پشین سے پنجاب یونیورسٹی جاتا ہے، وہ ایسا فیل کرتا ہے جب وہ پہلی دفعہ لاہور جاتا ہے جیسے میں پہلی دفعہ نیو یارک گیا تھا۔ وہیں اس کو آپ نے اندر یونیورسٹی کے اندر اسی کی زبان بولنے والا بچہ آتا ہے جو اس سے سینئر ہے، اس کو ہاتھ سے پکڑتا ہے، پہلے اس کو اس کے ڈوم میں لے کے جاتا ہے اور اس پہ اس کا انشور کرتا ہے کہ اس کا جو روم میٹ ہے وہ بلوچستان کا ہی ہو، کولو والے کا روم میٹ جو ہے وہ ڈیرہ بگٹی والا ہو۔ سو یہ سب کچھ ایوری تھنگ از پلانڈ، یہ ایسے خود بخود چیزیں نہیں ہو رہی ہیں۔ اب تو میں بہت عرصے سے چیخ رہا ہوں، اب تو مان جائیں کہ دس از پلانڈ، اب تو مان جائیں کہ یہ پاکستان کو توڑنے کی ایک مکمل سازش ہے۔ اور یہ جو ڈیول مائنڈ سیٹ ہے، اس ڈیول مائنڈ سیٹ سے جب نیشن نکل آئے گی، دیکھیں سیکورٹی فورسز کے لیے تو لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنا اٹ از ناٹ سچ اے بگ ڈیل، دے ہیو آل دا کیپیسٹی، بٹ دیکھیں آپ یوز آف فورس کیسے کرتے ہیں۔ آپ یوز آف فورس جب گرے میں آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ بڑی سلیکٹو قسم کی کرتے ہیں۔ اب یہ جو شہروں میں آتے ہیں آدھے گھنٹے کے لیے، گھنٹے کے لیے، اگر سیکورٹی فورسز چاہیں ایک موٹر گولا پھینکے ادھر 50 آدمی ان کا مارا جائے گا، 50 سویلین مارے جائیں گے۔ تو ہم ٹیررسٹ نہیں ہیں، ہم اسٹیٹ ہیں، ہم رسپانسبل ہیں۔ اس لیے جب ہم رسپانسبلٹی کے ساتھ یہ لڑائی لڑ رہے ہیں تو آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ ایک سرج ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کو کنٹرول کر لیا جائے گا۔ نسیم سیم صاحب جو بتائیے گا کہ آپ کی اسٹوڈنٹس کے وقت سے بات کوئٹہ شہر میں ایک واقعہ ہوا تھا 15-16 میں، چائنیز کو اغوا کیا تھا ایک غیر قانونی طور پہ قائم تھا ہاسٹل، شہر میں فلیٹس گھروں کو ہاسٹل بنائے گئے۔ اس حوالے سے اعلانات تو بہت ہوتے ہیں کہ چیز چیک اینڈ بیلنس ہے، اس پہ چیک اینڈ بیلنس نہیں کی جا رہی، بغیر این او سیز کے انہوں نے کھولے ہوئے وہاں کون رہ رہے ہیں یہ کسی کو نہیں پتا۔ نمبر 2، دوسرا میرا یہ سوال ہے کہ آپ نے ابھی کارکردگی کی تعریف کی، ماشاء اللہ اچھی کارکردگی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے دوست اسسٹنٹ کمشنر جو اغوا ہو رہے ہیں ان کے حوالے سے سر آپ کو بتائیں کہ وہ ان کے حوالے سے کیا ہوا ہے؟ جی، پہلا سوال آپ کا جو ہے وہ ہمارا ہوٹل ایکٹ موجود ہے، ہمارا لاء موجود ہے، اس لاء میں بلوچستان کی پولیس جو ہے وہ کنٹینیوسلی اس کو واچ کرتی ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی ایسی اسپیسیفک انفارمیشن ہے تو میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ابھی گرایا صاحب کے ساتھ شیئر کریں، ہم اس کو بالکل آئیڈینٹیفائی کریں گے۔ ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی پرفیکٹ لوگ یہاں پہ رہ رہے ہیں، اٹ از اے وار، ہم سے سستی بھی ہو سکتی ہے۔ اور دوسرا جو آپ نے اے سیز کا کہا، یہ بڑے الارمنگ ہے اور ہم اس پر جو ہماری سیکورٹی فورسز ہیں وہ اس پر بہت تندہی سے کام کر رہی ہیں، اور یہ میرے لیے بھی بحیثیت چیف ایگزیکٹو میرے لیے بھی ایک پریشان کن سی صورتحال ہے کہ جب آپ کے 2 اسسٹنٹ کمشنر جو ہیں وہ کڈنیپ ہوئے۔ کل رات کو، پرسوں رات کو
पूरी रात फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान जो खलीफात माउंटेन्स हैं, पूरी रात उस पर उन्होंने वो ऑपरेशंस करते रहे, सर्च ऑपरेशंस कर रहे हैं। तो हम जगह जगह सर्च ऑपरेशंस कर रहे हैं और हम अपनी कोशिश करेंगे कि हमारे ऑफिसर्स जो है वो जल्द से जल्द बाजियाब। थैंक यू सो मच। सीएम बलूचिस्तान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। वो कह रहे थे कि बताएं कि ताकत का इस्तेमाल कहाँ किया जा रहा है। बलूचिस्तान से BLA का सहूलतकार प्रोफेसर गिरफ्तार कर लिया गया। जबरी गुमशुदगी की बातें रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे का हिस्सा हैं। तो आपको बताएं कि 14 अगस्त को ख़ुदकुश हमले नाकाम बनाने पर फोर्सेस को खराज तहसीन पेश करते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस बलूचिस्तान में क़याम अमन के लिए कोशा हैं, सरफराज बुगटी की जानिब से ये कहा गया।